السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن بیسکس میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی اہم موضوع لے کر آئے ہیں، یعنی تنوین اور حرکات کی پریکٹس مرکب حروف پر۔ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ تنوین اور حرکات کو کس طرح درست انداز میں ادا کرنا ہے اور مرکب حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو تجوید کے اصولوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تنوین اور حرکات کی پریکٹس مرکب حروف پر، یعنی مرکب حروف کسے کہتے ہیں اور مفرد حروف کسے کہتے ہیں۔ آج ہم یہ سیکھنے والے ہیں۔ آج ہم نے تنوین اور حرکات کی پریکٹس مرکب حروف پر کرنی ہے۔ الفاظ کے اوپر پریکٹس کرنی ہے۔ مرکب حروف کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ حروف کے ملانے سے بنے ہوئے الفاظ، یعنی اگر ایک حرف ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں، اگر دو یا دو سے زیادہ ہو انہیں مرکب کہتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں جاننا ہے۔ مفرد ایک ہوتا ہے اور مرکب دو یا دو سے زیادہ۔ جیسے یہاں پر حمزہ زبر آ، یہ حمزہ زبر آ یہ مفرد ہے، اگر اس کو ہم ملا کر پڑھیں تو یہ مرکب کہلائے گا۔ یہ اب مفرد نہیں رہا کیونکہ یہ ملے ہوئے الفاظ ہے، تو اس کو ہم مرکب کہیں گے۔ اس کو ہمیں ایسے پڑھنا ہے، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، ابدن۔ اسی طرح اس الفاظ کو بھی حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احدن، احدن۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ بھی مرکب ہے، حمزہ زبر ا، خا زبر خا، اخ، زال زبر ز، اخذ، اخذ۔ حمزہ زبر ا، دال زیر زی، ازی، نون زبر ن، ازینہ، ازینہ۔ یہاں پر بھی حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، را زبر را، امرا، امرا۔ یہاں پر سبھی حروف مرکب ہے۔ اسی طرح اس لائن میں سب سے پہلا حرف الف ہے، جیسے ہم نے یہاں حمزہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے، یہ عربی کا اصول ہے۔ ہم نے پہلے بھی جانا تھا، اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکات ہو تو وہ الف نہیں رہتا، حمزہ کہلاتا ہے۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب یہ حمزہ پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں ہر الفاظ کو ہجے سے پڑھنا ہے۔ ہجے کا مطلب ہے ہر حرف کو علیحدہ اس کی حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پر حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، ابدن۔ جیسے ہم نے یہ حرف پڑھا حمزہ زبر ا، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر حرکات زبر ہے، اور اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ یہ عربی کا اصول ہے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اسے ہمیں ایسے پڑھنا ہے، حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن۔ اور یہ مفرد ہے، اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ مرکب کہلائے گا۔ ویسے یہ مفرد ہے، اکیلے حرف کو مفرد کہتے ہیں اور ملے ہوئے الفاظ کو مرکب کہتے ہیں۔ اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اس کو ہمیں ایسے پڑھنا ہے، ابدن، ابدن۔ حمزہ زبر ا، نون الف زبر ن، انا۔ انا میں حمزہ کے بعد نون ہے، اسے زیادہ لمبا نہیں کریں گے، انا، اسے ہم کھینچیں گے نہیں۔ نون کے ساتھ الف بھی ہے مگر اسے ہم نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ یہ انا سورۃ الکافرون میں آیت نمبر 4 میں آیا ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ۔ اس کو ہمیں ایسے پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ مرکب حروف مفرد نہیں ہے، ہم انہیں ملا کر پڑھتے ہیں ایسے، جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل، جعل۔ اسی طرح جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، جمع۔ ح زبر ح، سین زبر سا، حس، دال زبر د، حسد، حسد۔ ح زبر ح، شین زبر ش، حش، را زبر را، حشر۔ اسی طرح یہاں پر بھی خا زبر خا، لام زبر لا، خال، قاف زبر ق، خلق، خلق۔ خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر ق، خلق۔ اس لائن میں مرکب حروف عین کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی یہاں پر جو عین ہے وہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح ح، خا، ان سب کے مخارج کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔
حروف حلقی میں آتا ہے، یعنی حلق کے درمیان سے اس کی آواز نکلے گی اور ہا بھی گلے کے درمیان سے ادا ہوگا۔ خا اور قاف موٹے حروفوں میں آتے ہیں، ان سب حروف کا خیال رکھنا ہے۔ ہر ایک کے مخرج ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، یعنی اس حرف کا مخرج کیا ہے، اس کی آواز کہاں سے نکلے گی، یہ سب ہم ذہن میں رکھیں۔ یہ کچھ حروف ہیں، ان مرکب حروف کی پریکٹس آپ نے خود سے ہجے کے ساتھ کرنی ہے، یعنی ان سب کے ہجے کیسے ہوں گے اور کیسے پڑھے جائیں گے، آپ کو ان کی خود پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے یہاں پر انا، بخیل، بررتن، جعل، جمع، ہر ایک کے مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حسد، یعنی ہا کہاں سے ادا ہوگا، حسد، حشر، خشیہ، اسی طرح خا، خلق، اور کاف کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی کاف موٹے حرفوں میں سے ہے یا باریک حرفوں میں سے، اس چیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح خلق، ذکر، رفع، رقبت، سرور، سفرت، صحفا، وسطا، طبق، طبقا، طوا، یہ سب الفاظ آپ کے لیے، ان سب کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ یہاں پر جتنے بھی حروف ہیں یہ سب آپ کے لیے، تاکہ آپ ان کی اچھی طرح پریکٹس کریں اور آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح یہاں پر عبس، عدل، علق، عمد، عنبا، غبرۃ، فعل، قطرۃ، قتل، قدر، قرئ، قسم، كبد، كتب، كسب، كفر، كفوا، لبدا، لمزة، لہب، یہ سب الفاظ آپ کے لیے، آپ کو ان کے ہجے کرنے اور اچھے سے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ آج ہم نے حرکات اور تنوین کی پریکٹس کی ہے، یاد رہے ہم نے تنوین اور حرکات پڑھتے وقت ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے جو ہم پچھلے اسباق میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ جیسے حرکت پڑھتے وقت حرف کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، تنوین میں اخفا کرنا ہے، گننا نہیں کرنا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے، یعنی کون سے حرف میں گننا ہوگا، کون سے میں اخفا ہوگا، حرکت کو زیادہ نہیں کھینچنا، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور سب سے زیادہ خیال آپ نے حروف کی ادائیگی کا کرنا ہے، یعنی موٹے حروف، باریک حروف، حروف حلقی، سیٹی والے حروف کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ سب حروف کی صفات کو دیکھ کر آگے کے اسباق میں پریکٹس کرنی ہے۔ ہر حرف کا ہمیں اچھے سے خیال رکھنا ہے، یعنی اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، وہ حرف کیسے ادا ہوگا، جو ہم مخارج کے اندر بتا چکے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لیجیے۔ ہر حرف کا اچھے سے خیال رکھنا ہے، تبھی ہماری تجوید بہتر ہوگی۔